بسم الله الرحمن الرحيم محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے بنایا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کے لیے الگ نظام ہیں، ان دونوں کی الگ ضروریات۔ جسم کو مٹی سے بنایا ہے، واللہ خلقکم من تراب، پھر مٹی میں سے غذا کو نکالا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر اسے ایک نطفے کی شکل میں رحم میں ٹھہرایا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ، ایک مقرر مدت تک، فَقَدَرْنَا، اور یہ سارا اندازہ تقدیر میرے اللہ کا تھا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو کوئی ہے تیرے رب جیسا ایسا بنا کے دکھا دے۔ ثم خلقنا النطفة علقا، پھر اس گندے پانی پر اللہ نے تجلی ڈالی اور اسے ایک جونک میں بدلا، فخلقنا العلقة مضغا، پھر اسے ایک لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھیں، وَلِسَانٍ زبان، وَشَفَتَيْن منہ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور دنیا میں دو راہیں، ایک حق کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ۔ یہ انسان کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، میرے بندے تو کتنا ناشکر ہے، کتنا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلق، گھنٹوں تو شیشے میں دیکھتا ہے، دیکھتی ہے کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، کبھی یاد بھی آیا کہ بنا کس سے ہے، تیرا میٹیریل کیا۔ من ای شیء خلق، یا وقف ہے کہ تلاوت کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، پھر ہتھوڑا اٹھائے اور مارے متکبر کے سر میں اور کہے من نطفہ، پھر یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے کہ ٹھہرو، ٹھہرو، تیزی سے نہ پڑھو، رکو، وقو من نطفہ۔ شیشے میں دیکھنے والے غور کر، کوئی ایک گندا پانی ہے، خلقہ، بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک بہتا ہوا گندا پانی نہ تھا، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اسی گندے پانی پر تجلی ڈالی تو لڑکی بنا دی، تجلی ڈالی تو لڑکا بنا دیا، یہب لمن یشاء اناثا، چاہا تو بیٹیاں دے دی، ویہب لمن یشاء الذکور، چاہا تو بیٹے دے دیے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جب چاہا تو بے اولاد کر دیا، لگاؤ زور نہیں دیتا۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى، یہ ایک اور انداز سے ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ ایک اور انداز ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ ایک اور انداز ہے۔ تو اللہ نے میری تخلیق کو، جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا، لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا، اور روح کے بارے میں سناٹا، خاموش، ونفخ فیہ من روحہ، ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے، جب تم 4 مہینے کے ہوئے تھے تو میرا امر تیرے اندر داخل ہوا
آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے. زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جانتی. اور موت کس چیز، میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں، موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جانتی. 200 جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے. موت اسے کہتے، یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے، اور وہ 200 بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک. جب وہ زندگی نہیں جانتے تو موت کیسے جانیں؟ جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانیں؟ وہ تو بیچ میں تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سارے لا رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو. روح کیا ہے؟ خاموشی ہے. لیکن اللہ کا امر ہے، اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو گئی. علمتک الجلوس فی بطن امک، میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں، کھیلنا سکھاتا ہوں اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے. حتی انفذت ارادتی فیک، اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے، مردہ نہیں لانا، لوتھڑا نہیں لانا، زندہ باہر لانا ہے. تو پھر ثم السبیل یسرا، پھر میں راستہ کھولتا ہوں. پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک ریل تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیرے منہ میں دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے. تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پیشاب تیرا پخانہ تیرے اوپر ہی ہوتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں؟ ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف. تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے، میں وہاں دودھ کے 2 چشمے تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی اور ہے تیرے رب کے سوا؟ کوئی اور ہے؟ ہاں، صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے، ہمارا محبوب بھی ہے، میرا بنانے والا ہے. ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں، عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے. کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگے عشق بیدار؟ قرآن فقہی انداز میں پڑھا، مسئلے مسائل کے انداز میں پڑھا. یہ کلام عشق ہے، ایسے تو پڑھا ہی نہیں. کلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ فرق ہوتی، دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بجتا ہے اور وہ قرآن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے. تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی اور راگ چھیڑو گے دل کے تاروں پر تو وہ تار بھی ٹوٹ جائیں گے. دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے ہیں، قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں، جو مچلتے بھی ہیں، جو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں. وَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ، کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ پھر وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِكَ، پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اب یہ قرآن نہیں ہے، اب یہ حدیث بتا. وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، میں تیرے 2 ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتا، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتا. کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے. یہ فرق کیسے ہے؟ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ ذاتی نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے. وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. کیا قربان جاؤں، اللہ کیا کیا قصے سناتے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے، اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا. ساری عورتیں آ کے تھک گئیں، نہیں پیا. تو ان کی بہن نے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں، ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں وہ اس کو پلا سکتے ہیں. تو بتاؤ.
تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا، دریا میں بہایا، اور انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا، مرے گا، کدھر جائے گا، کیا حال ہوگا. تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا تو آپ کا کیا خیال ہے، ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے؟ وہ اپنی ماں ہونا چھپا سکتی؟ کتنے کو بناوٹ کر لے گی، کتنے کو اداکاری کر لے گی. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا علم یجری دمعک او جرا کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رأى وفي الحشا ما لا يرى امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتبنه وكفى بجسمك مخبرا. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا؟ اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوؤں کا کیا علاج ہے؟ اور اگر تو آنسو بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا، ہڈیاں ہڈیاں بن جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو عشق چھپا نہیں سکتا. ماں اپنی ممتا چھپا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ. جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا. لولا ربطنا على قلبها، میں نے ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال دی اور اسے اجنبی عورت بنا دیا. کیوں دیکھ ماں ایسے دیکھتی؟ تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہے، اللہ ہے. سانپ کی مادہ بھی ماں ہے، انڈے دیتی ہے، بچے بناتی، اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی کہ مجھے بھوک لگتی ہے. یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے. تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتے. وہ جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی. تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی، اللہ محبت ڈالتا ہے. لولا ربطنا علی قلبها، کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دی، اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی. اور فرعون دیکھ رہا تھا، چونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا، تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا. تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا، محبت نکال کے وہ پھینک دی. پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ، کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے؟ نہ تیرے پیشاب دھونا، تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا. کیوں اٹھائے، کیوں دھوئے پیشاب، کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف، کیوں بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے؟ کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا. تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل، تو میری مان کے چل. یہ تمہاری اولاد ہے، تو میں نے کان سے پکڑ کے تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے چپ رہو، جو کہا جائے وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں. یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں. شراب نہ بیچ، سود پہ کام نہ کر. تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے. تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو. ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو. تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتا میرا گزارا نہیں. کیسے کہتے ہو؟ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح. روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے. اور اس کے بارے میں خاموشی ہے. یسألونک عن الروح، کہ قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو. پوچھو ذوالقرنین کون ہے، پوچھو اصحاب کہف کون ہیں،
پوچھو روح کیا ہے؟ وہ دو کا جواب اگر دے، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے، اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کرتے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ اخنس بن شریک اور عاص بن وائل یہ عرب سردار جا کے ملے تھے، یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے 3 باتیں پوچھنی۔ صاحب نے کہا پوچھو۔ کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف شروع ہو گئی، اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں، وہ سارا سنا دی۔ پھر پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا۔ روح وہ تو ما ینطق عن الہوی، میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا، وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھا کرو۔ انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا نبی غصے میں، کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، یوں کیا ہے، الا الحق، لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہر حال میں حق ہی نکلتا۔ یسألون، روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا، تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن، یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی۔ یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ختم۔ یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو اب ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے پر مانیں گے نہیں، ہیں مانے پھر بھی نہیں۔ تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم 2 چیزوں سے بنایا، ایک مٹی، ایک روح۔ مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روپ ڈال، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، اور پھر روح ڈال۔ اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کا دھرتی پر 2 دسترخوان لگائے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے۔ جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ جسم کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے، روح کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے۔ یہ 2 دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ ایک دسترخوان ظاہری ہے، انزلنا من السماء ماء، کہ ہم نے انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا۔ ہم نے آسمان سے پانی اتار، الم تر، اس سے اور پہلے الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل، تو دب ہٹ جاؤ سانو دھوپ چاہیے سانو۔ تو کہنے لگا تو کون لاتا ہے بادل کھینچ کے، کون لاتا ہے؟ الم ترى، کبھی غور کیا ان اللہ یزجی سحابا، یہ بادل اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے،
پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا. ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروطی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروطی شکل میں پہاڑ بنا کے روکامن میں انہیں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر. اس کے بعد اگلا نظام ہے انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں. سببنا الماء صبا، برساتا ہوں انوکھے انداز میں. انوکھا انداز کیا ہے؟ پانی 1200 میٹر کی بلندی سے برستا ہے. جو بادل 1200 میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں، نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے. یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں، وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر سے، وہ جو یوں رکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی. تو 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے 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 جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز. اگر یہ 558 کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تو گنجا تا پہلے قطرے تے گیا ہی نا، برما دے سرے چاہی تے والنالے نو 4 قطرے سائے ہو رانا. تے مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد اس کے لنٹر میں ایسے سوراخ پڑتے کہ تہ تک بنیادیں ہی کھڑ جاتی، کیونکہ بلٹ کی رفتار، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. جو گولی نکلتی ہے کلاشنکوف سے، پسٹل سے، اس کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو 1200 میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی. اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صاف فضا نظر آ رہی ہے، آپ کو سڑک پہ سپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کی رفتار گھٹتی کہ نہیں گھٹتی؟ ٹھک پھر ٹھک پھر ٹھک آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے. تو 1200 میٹر میں اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے قطرے ان سے ان سے ٹکراتے جب آپ کے سر پر، میرے سر پر، مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 550 کلومیٹر کو فضا میں توڑ دیتا ہے سپیڈ بریکرز کے ذریعے سے جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں. انا سببنا الماء صبا، یہ صبا کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیت 1400 صدی پہلے کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں بھلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا، بھلا کوئی مر کے بھی اٹھا ہے. اذا كنا عظاما نخرا، پرانی بوسیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئی، کبھی ان میں جان پڑی، کبھی ان میں روح پڑی. اذا كنا عظاما وترابا انا لمبعوثون، کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے؟ تو اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہوگی، ایک قبر میں 50 آدمی دفن کر لیے گئے، مٹی ہو گئے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہتا بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین میری قدرت دیکھنا. کیا الا ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا. یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ، یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟
کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں، کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں، یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے۔ تو میرے رب نے 14 صدی پہلے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ واپس کروں گا، اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ انا سببنا الماء صبا، کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کیسے پھاڑتا ہوں؟ شقا، کیسے پھاڑتا ہوں؟ اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے، 50 کلومیٹر مٹی ہے، 50 کلومیٹر، اور اس کے بعد آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ زمین ہے 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے، اور یہ 50 کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ سوئی مارو تو پھٹ جاتا ہے۔ یہ 50 کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے دا چل وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جاؤں، دھسا دوں، اڑا دوں، ختم کر دوں، کیا کرو گے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں۔ تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں، اور زمین کی رگوں میں 100 سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، نہ جالا پیدا ہوتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے سارے فلٹر عاجز آ جاتے ہیں، اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 100 سال بعد نکالو، 1000 سال بعد نکالو، تازہ نکلے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم ایک روح۔ جسم کا دسترخوان اور ہے، روح کا دسترخوان اور ہے۔ جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں، زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں۔ پھر ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا۔ ابا ابا ابن، ابا اردو میں ہو گیا ابا، اور عربی میں ہو گیا چارہ ابا، کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے، ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں، گھاس الگ نکالتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے۔ والجبال ارساہا متاع والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا، یہ کس لیے؟ متاعا لکم، تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے۔ ہاں، والانعام خلقها، جانور بنائے، کیوں بنائے؟ لکم فیہا دفء، گرمائش لیتے ہو، گرمائش، مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے، پانی پیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ، ہاں پانی لاؤ بھائی، پانی لاؤ، گرمی لگ گئی، گرمی لگ گئی بھائی، گرمی آ گئی، مچھلی نہ کھاؤ، سردی آ گئی، مچھلی کھاؤ۔ ومنافع، اور کاروبار، منہا تاکلون، اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ ولکم فیہا جمال، پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا ہے، کب؟ حین تریحون وحین تسرحون، جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے۔ تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا۔ بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں۔ یو ہمارے اوپر پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں، اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، پھر میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور یہ 14 صدی پہلی کی آیت ہے، اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا،
جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا. انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کا آکھنا کہ تھک پہ کو دال تک کھوا موسیٰ سکا دال کھوانو دل کردہ پہ اسی بٹیرے کھا کا تھک گئے ہیں. کوئی وصل، کوئی لسن، کوئی پیاز، کوئی مسری دی دال. مگر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مسری کی دال پہ آ گئے ہو. نہیں ایسی کھاونی ہے، دال ہی کھاونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگھنے کو دل کرتا ہے. تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی. کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگھنے کے پھول بنا دیے. نظر پھول کی کیا ضرورت؟ پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ لیکن نہیں، کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی. آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ابلتے چشمے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں، اور بلبل کا نغمہ، کوئل کی کوک، پرندوں کی ڈاریں، ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا؟ کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے، کہ تو حسن پرست ہے، اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایویں کالے پہاڑ چھک دیندا، چل بھائی ٹھیک ہے 4 دن تو زندگی ٹپاونی. کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ. اور حیرت کی بات ہے، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے. عرش، لوح، قلم، کرسی، 7 آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جنت، دوزخ، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کچھ صرف 2 دن میں بنائے. صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں. اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر، اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے ہی چھوٹی سی، تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی. تو ایک دن حامیم پڑھتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ایسے میں کام اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی، پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا، اور اس 6 دن میں 2 دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے، اور 2 دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غذاؤں تمہارا دسترخوان سجانے کے لیے لگائے. 4 دن پورے تمہاری زمین پر لگائے، پھر آسمان پر توجہ فرمائی، اور پھر عرش کو، کرسی کو، قلم کو، لوح کو، 7 آسمانوں کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کچھ کو اللہ نے صرف 2 دن میں بنا کے مکمل کر دیا. تم اس رب سے منکر ہو. یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی، یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی. یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی، یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی. تم 14 اگست ناچ کے مناتے، تم 14 اگست گا کے مناتے. کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے. اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے. کہ 14 اگست منائی جا رہی، گانے گائے جا رہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، 14 اگست منایا جا. لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا.
کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے، ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل خاکستر ہو گئے، سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو۔ تو اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں، ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی، دودھ، پھل، غلے، دال، سبزی، یہ سب کچھ سجائے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 2 چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا، اگر 2 میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل سافلین میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ 2 دسترخوان، ان 4 قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں، ایک کو میں نے بیان کیا ہے، ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا؟ اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دسترخوان سجائے ہیں اس دھرتی پر، ایک ہے غلے کا، پھل کا، پھول کا، دودھ کا، گوشت کا، پانی کا، انار کا، سیب کا، مرچوں کا، دال کا، پیاز کا، لہسن کا، تھوم کا، آم کا، کنوں کا، لیموں کا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سجا دیے، قسم قسم کے پھل بنا دیے، کھاتے رہو اور شکر ادا کرو۔ ہاں حرام نہ کھاؤ، پیو پر شراب نہ پیو، کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ، بولو پر جھوٹ نہ بولو، مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ، زنا نہ کرو، تجارت کرو سود پہ نہ کرو، زندگی گزارو آزادی کی نہیں، میرے نبی کی غلامی کی، نقل مار، اپنے نبی کی نقل مار۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ آج میں بوٹی لائی ہے تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو، تم اپنے نبی کی نقل مارو۔ تم کہتے ہو جو ہمارا اندر بڑا گندا ہے، رہنے دو گندا، تم اپنے نبی کی نقل مار لو۔ تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو، اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے، وہ تمہیں پاس کر دے گا، بڑی شرموں والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر کو پانی دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ہدایت کیوں دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا، یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا۔ میں نے نقل ماری، میرا اندر گندا ہے، میں غلیظ انسان ہوں، میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے، ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے، وہ شرموں والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو تم نقل مارو، ان عورتوں سے کہتا ہوں اماں خدیجہ کی نقل مارو، بی بی فاطمہ کی نقل اتارو۔ یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے۔ یہاں آزادی ہلاکت ہے، آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں آؤ کہ محمد سے وفا تو نے کہا ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیل ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والتین والزیتون، ایک دسترخوان روٹی کا، پانی کا، غذا کا۔ والتین والزیتون میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اچھی غذا کھاؤ، سموسے، پکوڑے، پراٹھے، انڈے، حلوے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے تو تباہی پھیر دیں۔ عید کے بعد ڈاکٹر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بڑے مریض آتے ہیں ہسپتال، حلوے دے مارے ہوئے، سیمیاں دے مارے ہوئے۔ تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے اعتدال سے غذا کھاؤ، مناسب غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، لذتوں کے پیچھے نہ بھاگو، چسکے کے پیچھے نہ بھاگو، اعتدال کے ساتھ اپنی غذا کو۔ علامہ ذہبی نے طب نبوی بہت سے محدثین نے لکھی ہیں، ایک علامہ ذہبی نے لکھی ہے، وہ اتنی معروف نہیں ہوئی، ابن القیم کی معروف ہوگی، علامہ ذہبی کی طب نبوی معروف نہیں ہوئی۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا چارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور کس چیز کے کھاتے ہوئے دوسری چیز کو نہیں کھاتے۔ وہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا چارٹ ہے۔ تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھے تھے میڈیسن کے، ڈاکٹر عبد الواحد مرحوم۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب
یہ چارٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو سناؤ، میں سنا ہے، کہنے کہ جو آدمی اس پہ عمل کر لے گا وہ مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا۔ موت انہوں 90 تا 90 اون نہیں ہونا پیندا ہوتا۔ یہ سارے سموسے پراٹھوں کے مارے ہوتے، تو افطاری میں وہ تباہی پھر اب تراوی کون پڑھے؟ ترائے سیر تا اندر گیا پہ پروٹھا پکوڑے، ہن تراوی کہیں پڑھنی؟ اور میرے نبی نے فرمایا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، تو 40 سجدوں پہ 60,000 کمائی ہے۔ مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں، چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراوی پڑھنے والے کو فی سجدہ 150 کراؤن دیا جائے گا۔ ایتھے ویکھا جو سوٹیاں نہ لڑائی کے میں ہوں آیا تھا مسلح میں بچھایا، تو کدو آ گیا؟ مولوی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، تو 60,000 روز کی کمائی ہے۔ اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ والتین والزیتون ایک دسترخوان، دوسرا دسترخوان وطور سینین وہذا البلد الامین، ایک دسترخوان اللہ نے روح کے لیے بچھایا ہے، وہ قرآن ہے۔ روح کا دسترخوان قرآن ہے، اور اس پر بھی کھانے چنے ہوئے، کہیں توحید کی ڈش، کہیں رسالت کی ڈش، اور کہیں ذکر کی ڈش، اور کہیں تلاوت کا مزہ، اور کہیں حج کے جلوے، کہیں روزے کی پیاس کا مزہ، کہیں جہاد کے تھکاوٹ کے مزے، کہیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی ڈش، اور کہیں راتوں کو اٹھ کے رونا، کہیں راتوں کو تڑپنا، کہیں اللہ کے لیے پھیرے لگانا، کہیں مینا کے چکر، کہیں بیت اللہ کے طواف، کہیں عرفات کی دعائیں، کبھی مدینے میں مسجد نبوی کی زیارتیں، اور کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کے جلوے، اور کبھی قرآن پڑھنے کے، اور کبھی معاف کرنے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی جھک جانے کے، کبھی سہ جانے کے، کبھی پی جانے کے، کبھی درگزر کرنے کے، کبھی احسان کے، کبھی سخاوت کے، کبھی محبت کے، کبھی تواضع کے، کبھی مسکنت کے، کہیں علم کے، کہیں الفت کے، کہیں عرفان کے، کہیں معرفت کے۔ اللہ نے دسترخوان چن دیے، قرآن بھرا ہوا ہے، روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے، سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے۔ یہ پڑھنا بھی اس کو ہے، وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے، پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے، اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا، قرآن والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں یہ کلام عشق ہے، یہ پیغام عشق ہے۔ سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہاتھی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو یہ نہیں ڈھونڈتے کرتے سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات، وہ مر مٹتے ہیں۔ محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی، تم فلسفے ڈھونڈتے پھرتے کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے، اس میں رگ عشق پھڑکی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا، حضور کھائیں، ہائے ہائے، کہا مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا، حرام تھا، ناجائز تھا،
یہ خلاف سنت، کوئی خلاف سنت، میرے نبی نے خربوزہ دیکھا ہی کھانا کھاتا۔ تم کہتے ہو سنت ہے، کوئی بات ہے، سنت کی خیر ہے، کوئی بات ہے، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی، کوئی بات نہیں، ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی، آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم، تو ہوا تو مفت ہوتی ہے، چھوڑ دو، کوئی بات۔ دکھ درد کی بات ہے، تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا، تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے۔ ایک درد کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہمدردی سے بول رہا ہوں، دکھ درد سے بول رہا ہوں، دکھی دل سے بول رہا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں۔ تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے ہیں، اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے۔ ویسے درد میں کہہ دیا ہے، کسی کو برا لگا تو معاف کر دینا، کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا، تم نمازیں ننگے سر پڑھتے، تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں۔ پڑھنا میں 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، بخاری سب سے بڑی کتاب ہے، میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتاتا ہوں، پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ دین پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو، جب تک تم گھر بھی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو، تو تمہارے دلوں کا رخ کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھرے گا؟ میرا بیٹا سال کے لیے نکلا جماعت میں، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے، کبھی اس کونے میں بیٹھ کر روئے۔ میں نے کہا نہیں، اگر اتنا ہی درد ہے تو نہ جا کے، لیکن نہیں جانا ضرور ہے، لیکن گھر چھوڑ رہا ہوں، گھر چھوڑنے کا درد تو ہے، گھر چھوڑنے کا دکھ تو ہے کہ سال پورا میں نکل رہا ہوں۔ تو یہ جب جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں پھر اللہ اس کے رسول کی محبت آتی ہے۔ تو میرے رب نے قرآن کو دسترخوان کے طور پہ اتارا ہے، کہیں توحید ہے کہ یہ دل کسی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ محبت دیکھو، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، بیوی سے الگ ہوتی ہے، ماں سے الگ ہوتی ہے، بچوں سے الگ ہوتی ہے، باپ سے الگ ہوتی ہے، اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے، دوستوں سے الگ ہوتی ہے، محبت تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن محبت میں ایک مقام ہے جہاں آ کر وہ ناقابل تقسیم ہو جاتا ہے، اس کو پھر عربی میں عشق کہتے ہیں۔ عشق محبت سے اوپر کا درجہ ہے عشق، کہ اس میں محبت کرنے والا اپنا بھی نہیں رہتا، بیوی بچے تو بات کی بات ہے، وہ اپنا بھی نہیں رہتا۔ عدل العوادل حول قلب الطائہ وهو الأحبة منه في سودائہ، پھر وہ دیوانہ ہوتا ہے جس پر وہ مر مٹتا ہے۔ یہ آپ نے یہاں تو نہیں نظر آتا، لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں تو درختوں پر ایک بیل دیکھی ہوگی، وہ پیلے سے رنگ کی، پیلے سے رنگ کی بیل دیکھی نہیں کبھی؟ وہ جس درخت کو چمٹ جاتی ہے تو درخت برباد ہو جاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں آکاس، آکاس بیل، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ، عشقہ عشق سے ہے عشقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں عشقہ۔ کیا مطلب؟ کہ درخت جو کچھ کماتا ہے اس پہ لگا دیتا ہے، درخت اپنے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا، ہر شے اس پہ فنا کر کے چوتھے دن وہ خالی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے آنے والا اور کلہاڑا مار کے اس کو کاٹتا ہے اور چولہے میں جلا کے اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق، اور اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے توحید میں کہ ایک کا ہو جائے، ایک کا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ ایک 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 کے آگے جھک جا،
کہ ایک ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے، وہی اٹھاتا ہے، وہی گراتا ہے، اسی سے ملتا ہے، اسی سے چھنتا ہے، وہی زندگی لاتا ہے، وہی موت لاتا ہے، وہی بلندیاں دیتا ہے، وہی پستیاں دیتا ہے، وہی محبت لاتا ہے، وہی نفرت لاتا ہے، وہی جنگ لاتا ہے، وہی امن لاتا ہے۔ ملک اس کا، ملک اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، خلا اس کا، فضا اس کی، ہوا اس کے، پانی اس کی، سورج اس کا، آگ اس کی، سورج، ستارے اس کے، چاند اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، فرشتے اس کے، دو پائے اس کے، چار پائے اس کے، رینگنے والے اس کے، دوڑنے والے اس کے، تیرنے والوں کا مالک، رینگنے والوں کا مالک، ڈسنے والوں کا مالک، دھاڑنے والوں کا مالک، پھنکارنے والوں کا مالک، مہکنے والوں کا مالک، دودھ دینے والوں کا مالک۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور القهار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع مجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق یہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کا دسترخوان ہے اور اس پر چنا ہوا ہے تیری روح کا کھانا سامان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اٹھا لے یہ، ورنہ تیری حیثیت اللہ کے دربار میں جانور خنزیر سے بھی بدتر ہوگی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایک اللہ کو پہچان اور اسی اللہ کا ہو جا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا قل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اور اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایک ہی ترجمہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ ہے۔ اللہ خدا میں نہیں سماتا، خدا اللہ میں سماتا ہے پر اللہ خدا میں نہیں سماتا۔ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے۔ خدا مت کہا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، لہذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی۔ یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں، خود خدا کی بجائے اللہ کہو، اللہ کہو، کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ایک حفاظت کا احساس ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ میں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو کہا اننی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا، لا الہ الا انا، میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ آنکھوں کو جھکاؤ، اور نبی کا طریقہ معلوم ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا، آنکھ جھکانے کا حکم دیا ہے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ خوانی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے کہ اے مومن تیری آنکھ ایسے جھکا جیسے یوسف نے اپنے دامن کو بچایا ہے۔ دروازے بند و مزین اور دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، اور سب کے سب دروازے بند ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کر کے عرض کرتے ہیں میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن پاک ہم بھی پڑھتے ہیں کہ ہم بس تفسیریں پڑھتے ہیں، یہ صحابی قرآن پاک اندر لیتے تھے۔ قرآن پاک کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، پورے ملک میں ایک نسخہ ہوتا تھا لیکن اندر میں ہر ایک کے تھا۔ حقیقت میں صحابی محمدی تھے، اندر نبوت کی غلامی تھی،
3 दिन तक लड़की जोर लगाती रही कि अब्दुल्ला की आंखें तो उड़ जाए। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या चीज़ रोक रही है? ये वो अमाल है जो अल्लाह ताला की रहमत से उतरते हैं। हमारे मसले इन अमाल से हल होंगे, हमारे मसले दुनिया के इस असबाब से हल नहीं होंगे। आखिर उस ईसाई सरदार ने लड़की को अलहदा कहा, तूने इसको गुनाह पर आमादा क्यों नहीं किया? तो कहने लगी, उसने आँख उठाकर मुझे देखा ही नहीं, मैं कैसे गुनाह पर आमादा करती। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिन लड़की के जोर लगाया, किसी तरह वो मेरी तरफ देखे तो सही। 3 दिन के बाद बादशाह के पास गई और कहने लगी, अरे बादशाह, तुमने मुझे किसके पास भेजा था? पता नहीं कि पत्थर था या लोहा था। न उसने मुझे देखा, न उसने खाना खाया, न पिया, तो मैं उसको कहाँ से गुमराह करती। कैसर ने बुलाया और हुक्म दिया कि इसे खोलते हुए पानी में डाल दो। बड़ी कढ़ाई आग पर चढ़ाई गई और उसमें तेल डाला गया। कहने लगे कि जब खोलने लगे तो इसको 2 साथियों को इसमें डालो, अगर ये फिर भी सही न हो तो इसको भी डाल दो। जब 2 साथियों को डाला गया और वो जलकर भुन गए, जब इनको डाला जाने लगा तो ये रोने लगे कि उन्होंने कहा, ये क्यों रो रहा है? इसको पास बुलाओ। कहा, क्यों रोए रहे हो? मैं न मौत के खौफ से न जिंदगी के शौक से रो रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, फिर क्यों रो रहे हो? तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी सिर्फ एक जान है, अब ख़त्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म पर जितने बाल है उतनी मेरी जानें होती, एक एक करके दीन के लिए कुर्बान हो जाती। वो हमारे जज्बे है। बाप चाहता है बेटा बड़ा आदमी बने, बड़ा डॉक्टर बने, बेशक बने, लेकिन अगर वो मोहम्मदी नहीं बना वो बर्बाद है, हलाक है। हम चाहते हैं कि मोहम्मदी बन जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की यहूदी के सीने पर, अल्लाहु अकबर, अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदी के सीने पर चढ़े हुए हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं और वो मुंह पर थूकता है, छोड़कर पीठ चढ़ते हैं। कहा कि दोबारा आओ। यहूदी हैरान, अरे क्यों? कहा कि पहले तुझे मैं अल्लाह और उसके रसूल की वजह से कत्ल कर रहा था, जब तूने मेरे पर थूका तो मेरे नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया। अब अल्लाह ताला और उसके रसूल को राज़ी नहीं थे, अब अपने नफ्स का गुस्सा था। दोबारा आओ। लेकिन यहूदी ने कलमा पढ़ लिया। आज तो मुसलमान को कत्ल कर रहा है, किस पर कि उसने मुझे गाली दे दी। तो इन अमाल के साथ उम्मत कहाँ से वजूद में पकड़ेंगी? इस किस्से को सुनकर या पढ़कर मैं तो हैरान हो जाता हूँ। इतना ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। थूका मुंह पर छोड़कर खड़े हुए, अब मैं तुझे कत्ल नहीं करूँगा। पहले मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कर रहा था, अब मैं अपने वजह से करूँगा। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे कुफ़ार से लड़ रहे थे और ये हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हमज़ा आगे थे। वहशी की जद में आ गए, दोनों हाथों में तलवार लेकर चल रहे थे कि वहशी ने पत्थर से पीछे से बैठकर जो निशाना मारा और आपके पेट में बर्छा लगा, आंखें और जिगर कटा। आप गिरे और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़े। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु गिरते गिरते वहशी की तरफ गिरते बढ़े तो वहशी कहने लगा, मैं भागा कि कहीं मेरे ऊपर कोई हमला ना हो। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को उल्टी आई और जान निकल गई। सब शोहदा की तलाश हुई। आपने फरमाया, चाचा कहाँ है? हमज़ा कहाँ है? देखो, जिंदों में तो नहीं, जख्मियों में भी नहीं। किसी ने कहा वो तो शहीद हो गए। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अपने चचा की लाश को देखा कि नाक कटा हुआ, कान कटे हुए, सीना फटा हुआ, कलेजा निकला हुआ, आंतें फटी हुई। आप इतना रोए कि आपकी हिचकियाँ बन गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने पर सहाबा इकराम भी रोने लग गए। सब रो रहे थे। आप इतने ज़ोर से रो रहे थे यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आए और यूँ अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे, ए मेरे हबीब, गम न करो, हमने आपके चचा को अश्क लिखा है, अल्लाह और उसके रसूल के शेर है। वहशी से कितना दुख उठाया होगा। 70 दफ़ा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर नमाज जनाजा पढ़ी। जब मक्का फतेह हुआ तो वहशी ने कत्ल का हुक्म दिया कि जो वहशी को पाले कत्ल करे। लेकिन जब मदीना मुनव्वर आए तो वहशी पर भी तरस आया कि कत्ल हुआ तो दोज़ख में चला जाएगा। वहशी ताइफ चला गया। वहशी के पास उसी तौर पर एक आदमी भेजा कि वहशी अल्लाह ताला का रसूल समझता है, लेकिन कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, जन्नत में चला जाएगा। यह अखलाक नबूवत है। वहशी कहने लगा, मैं कलिमा पढ़कर क्या करूँगा? मैंने तो वो सारे काम किए जिस पर तुम्हारे रब ने दोज़ख का कहा, कत्ल, जिना, शिर्क, शराब, मैं क्या करूँगा? उसने आकर जवाब दिया। आपने उसको दोबारा भेजा, फिर दोबारा भेजा। किसके पास? चचा के कातिल के पास।